جب جھگڑے شروع ہوتے تھے تو وہ صدیوں تک چلتے تھے۔ صدیوں تک نہیں، یہی نہیں بلکہ وہ جب 2 قبیل لڑتے تھے تو اس میں جو دیت کی بات ہوتی تھی تو اس میں برابری نہیں دیکھتے تھے۔ اس کو یہاں آپ سوچئے کہ انسانی معاشرہ اس سے تباہ ہوتا ہے۔ اگر دیت کے سلسلے میں برابری کو نہ رکھا جائے تو پھر وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر سب سے پہلے چونکہ ان کی معیشت کا دار و مدار اسی پر تھا، جھگڑے فساد اسی پر ہو رہے تھے ان کے ہاں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ کیا لا تقتلوا اولادکم وغیرہ کا آپ نے دیا، سب سے پہلے اسی کا حکم آیا ہے۔ دیکھو اس میں برابری، دیت کے سلسلے میں برابری ہونا چاہیے۔ پھر قرآن مجید کا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، قصاص میں برابری میں زندگی ہے۔ اگر قصاص اور برابری تم میں اختیار نہیں کرو گے خون ریزی کی اجتماعی خون ریزی کے سلسلے میں تو معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اور آپ دیکھیے کہ آخری جو خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں بھی یہی آپ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو ایک دوسرے کی تم گردنیں مارنا، خیال کرنا، لڑنا مت آپس میں۔ تو یہ جو ہے میرا اپنا خیال ہے، اس آیت کا ضرور حوالہ دینا چاہیے تھا کیونکہ بنیادی آیت ہے وہ۔ بہرحال اور مجموعی لحاظ سے مولانا کا جو شاندار مقالہ تھا، بہرحال وہ جو ہے محنت سے انہوں نے لکھا ہے مقالہ، اور یہ 3 آدمی کلیم صفات صاحب کا وہ شاندار سیرت النبی کو انہوں نے پیش نظر رکھا، اور پھر جو مولانا سید سلیمان ندوی صاحب سے جو کچھ جو رہ گیا تھا اس کو انہوں نے کہا یہ رہ گیا، اس کو نشاندہی انہوں نے کی۔ کمال اختر قاسمی صاحب کا مقالہ جو ہے اچھا تھا ان کا بھی، اور بہرحال مختلف پہلو سے انہوں نے تعارف کرایا ہے، اور بہرحال اسلوبیاتی اعجاز کو انہوں نے دکھایا مختلف، اور یہ ظاہر ہے کہ جو آپ نے پیش کیا اور عموماً لوگ وہی لکھتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو آپ نے فرمایا، بہت صحیح ہے۔ اسی طرح کمال احمد اعظمی صاحب نے بھی اچھے انداز سے اپنا قرآن کا انداز بیان وہ پیش کیا، بڑا اچھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو ان کا مقالہ اور اچھا ہوگا۔ اور انس فلاحی صاحب سے پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں، بار بار شکریہ آپ لوگوں کا، یہ سارے مقالات بہت اچھے تھے الحمدللہ۔ میں اور سب سے زیادہ ان مقالات میں جو آپ لوگوں نے سامعین نے جو حصہ لیا وہ بھی تو قابل تعریف ہے۔ آپ لوگوں نے سنا غور سے اور پھر سوالات کیے، اس سے مقالہ نگاروں کا حوصلہ افزائی ہوئی، اور آپ لوگوں نے بہرحال یہ جو ہے ثابت کیا کہ آپ غور سے مقالہ سن رہے تھے۔ تمام ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ فی خیرہ۔ جزاک اللہ خیر مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھے انداز میں صدارتی خطبہ پیش فرمایا۔ اب اس کے بعد میں ابو سعد اعظمی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اعلانات فرمائیں۔ الحمدللہ آج کے اس 2 روزہ سیمینار کا دوسرا علمی اجلاس بحسن و خوبی اختتام کو پہنچا۔ تیسرا اجلاس کل انشاءاللہ 9 بجے سے شروع ہوگا۔ اس کی صدارت ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی صاحب فرمائیں گے، نظامت ڈاکٹر ابوذر متین صاحب۔ اس میں مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب کا مقالہ ہے، فضل الرحمان اصلاحی، مولانا محمد جرجیز کریمی، عبید اللہ طاہر مدنی، محمد مرسلین اصلاحی اور ابو سعد اعظمی اپنے مقالات پیش کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے اس تیسرے علمی اجلاس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ کھانا بالکل تیار ہے، آپ تمام لوگ کھانے کے لیے تشریف لے چلیں۔ یہیں کی پاس کی وسیع و عریض مسجد ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی میں 8:30 بجے کی نماز ہے۔ جو لوگ اس سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں وہاں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہاں حال کے اندر بھی نماز کا اہتمام رہے گا۔ کھانے کے بعد یہاں حال میں تشریف لائیں اور یہاں نماز ادا کر کے واپس جائیں۔ اسی کے ساتھ اس دوسرے علمی اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔